بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک بار اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی اقبال اکرم وارثی ہمارے بھائی، بہت اچھی بات، اس بچے کو خاموش کر دیجیے۔ اتنے ہی بڑے بچوں کے لیے میرے آقا نے منع فرمایا مسجد میں لانے کے لیے، جن کو یہ سلیقہ نہ ہو، سمجھ نہ ہو کہ بولا کب جائے گا یا نجاست پھیلا دیں، ایسے بچوں کے لیے تاجدار کائنات جن کے میلاد میں ہم آپ بیٹھے ہیں، سختی سے منع فرمایا ہے کہ دو لوگوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، صحابی نے کہا کون کون؟ کہا ایک تو پاگل دیوانوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، اور دوسرے ان بچوں سے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نادان ہیں، سمجھ نہیں ان کو ہے، نظم و ضبط بگاڑتے ہیں، نمازیں خراب کرتے ہیں دوسروں کی، ان سے حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ کل فساد پیدا کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کے والدین سے حساب ہوگا، خورشید ان کے ماں باپ سے ہوگی۔ یہ پہلے ان کو گھر میں سکھاتی ہیں، جب یہ سمجھدار ہو جاتے اس کے بعد ان کو مسجد میں بھیجتے ہیں۔ حاجی اقبال اکرم وارثی صاحب نے بتایا کہ ایک اچھی بات جو ہم کو آپ کو معلوم ہو تو وہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات اگر دین کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام کوئی بات کہتا ہے تو ظاہر سی بات وہ اور اچھی بات ہے، اگر آپ کا پیر و مرشد کوئی بات کہتا ہے تو وہ اور اچھی بات ہے، اللہ کا ولی کوئی بات کہتا ہے تو اور اچھی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، 1,24,000 نبی کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تاجدار کائنات کہہ دیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ مصطفیٰ اگر کہہ دیں تو ان سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پاک، سب سے امین، سب سے طیب، سب سے طاہر، سب سے افضل اور ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب اگر کوئی ہے اللہ کے بعد تو مصطفیٰ کی ذات، تو اگر مصطفیٰ کہہ دیں تو وہ کتنی اچھی بات ہے، وہ بھی تو ہم پر آپ پر واجب ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں جمعے کے میلاد میں تو ہمارا مقصد تو صرف ایک ہوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد تھوڑی ہے ہمارا، نہ تو ہم سے کسی نے کہا ہے کہ تم کو 500 روپے دیے جائیں گے بولنے کے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ہم پیسے پر نہیں بولتے ہیں، ایک دین کے کام، اس طرح کے کام پیسے پر نہیں کرتے ہیں، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہ آج لوگوں نے سنیت کے چہرے کو مسخ کر کے نئی نسلوں میں سنیت بدل دی، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و حدیث کے بنیاد پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے یہ بتاتے ہیں کہ اصلی سنیت کیا ہوتی ہے۔ سنی ہر شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا سنی ہمیں، دوسرا سنی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ان سب کے سب لوگوں نے سنیت کے چہرے کو اسے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے کہ آج سنیت ہر شخص دعویٰ کر رہا کہ سنی ہم، حقیقت تو یہ ہے کہ سنیت کیا ہے اس پر ہم آپ غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ اگر سنیت آپ بتانے لگے تو میں نے بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ کی اچھی بات، مصطفیٰ سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو پاک محمد ہے، یہ جو محمد مصطفیٰ ہے، میرا نبی ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کہتا وہی بولتا جو میں بلواتا ہوں، تو پتا چلا کہ پاک محمد کی بات پاک اللہ کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اب اللہ بولے جس کی زبان پر، اس سے بہتر کائنات میں کس کی ضرورت ہے کوئی اچھی بات کر سکے، اور اچھی بات ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں، آپ دوسروں تک پہنچائیں، تو اچھی بات مصطفیٰ اگر کہہ دیں، اب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین، تو خدا نے کہہ دیا الحسین منی وانا، اس لیے یہ بات خدا نے کہلوائی، مصطفیٰ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ آل محمد جو کہا جاتا نماز میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد یہی تو ہے، کون آل محمد ہے؟ نبی کے گھر کے لوگ تو آل محمد ہیں، انہی کا تو ذکر کرتے ہیں، اور ہم حسین کو خود نہیں مانتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ نے کہا مانو اس لیے مانتے ہیں۔
ہم نہیں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ حسین سے ہیں اور حسین مصطفیٰ سے ہیں، بلکہ مدینے والے پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم علی کو خود اپنی مرضی سے نہیں مانتے ہیں۔ مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، اللہ کی قسم مصطفیٰ نے کہا یہ علی مولا ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، مصطفیٰ نے کہا یہ مولا ہے تو ہم مولا مانتے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے کھڑے ہوتے تو یہی تو پہچان ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے گھر کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اور بھی ذکر کر لیا کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کو فرصت ہی نہیں جو ہم کسی دوسرے کے گھر کی طرف دیکھیں۔ یا تو ہم کو مصطفیٰ کے گھر سے افضل کوئی گھر بتا دے، اگر تیری نظر میں ہو کسی کی نظر میں جو میرے نبی کے گھر سے زیادہ اعلیٰ ہو، بتاؤ تو اس کا ذکر کل سے کرنا شروع کر دیں۔ میرے نبی کی اولاد سے زیادہ بڑی میری اولاد، میرے نبی کی اولاد سے زیادہ افضل اعلیٰ کسی دوسرے کی اولاد ہو تو بتاؤ تو اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے ہیں جس مصطفیٰ نے اخلاق کو کمپلیٹ کر دیا، اخلاق کو مکمل کر دیا، اخلاق ایسا بتایا اور کر کے دکھایا، اور اپنے گھر والوں کے مرتبے کو، اپنے گھر والوں کے مرتبے کو بتایا دکھایا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے اس کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، مسلم و بخاری دونوں میں دیا ہوا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جس سے ناراض ہوتی ہے اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو پاک بی بی کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ یہ وہ پاک بی بی ہے جس کا احترام نبیوں کا امام ایسے کرتا تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ بارہا ایسا ہوتا تھا جب پاک بی بی فاطمہ آتی تو تاجدار کائنات ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد آگے بڑھ جاتے، اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ اپنے ختم نبوت والے ہاتھ میں لیتے، لینے کے بعد میرے اور آپ کے آقا اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے، اور لگانے کے بعد ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ یہ پاک بی بی کا احترام ہم کیا کریں گے؟ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کی بات ہی کیا کہنا، کسی کی بات کی جائے تو بات کی جائے، لیکن اس گھرانے کی بات جب اعلیٰ حضرت سے تمام باتیں پوچھی گئی، تمام باتیں اعلیٰ حضرت نے بتائی اور کہا اچھا مصطفیٰ کے گھر کی بات، تو کہتے کیا بات رضا اس چمنستان نے کری، اس بات یا اس گھر کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یعنی نبی کا جو گھر ہے یہ تو ایسا گلستہ ہے، ایسا چمن ہے، کرم کرنے والوں کا گہوارہ ہے، یہاں پر ہر شخص جتنے بھی ذاتیں سب کریم ہیں۔ اس گھر کی فاطمہ کرم کرتی ہے، ان کا چھوٹا بھائی علی کرم کرتا ہے، ان کے شہزادے حسن حسین کرم کرتے ہیں۔ نبی تو کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ تو اس وہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا پاک گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ پاک کر دیا، ایسا پاک کر دیا جن کی پاکی میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، ایسا پاک کیا، اور ہر اس گھر کا ہر فرد صاحب اخلاق نظر آئے گا۔ آج ہمارے تو اخلاق کا عالم یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کا سب ادب احترام بھولے پڑے ہیں۔ کون آ رہا، استاد آ رہا ہے تو پتا چلا اگر بازار میں مل رہا تو لوگ بازار میں ادب لحاظ نہیں کرتے کہ یہ تو اسکول ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، یہاں تھوڑی پڑھائیں گے۔ ادب لحاظ یہ صاحب کون آ رہا ہے، یہ تو صاحب فلاں فرقے کا آدمی، اس کا کیا ادب کیا کیا جائے؟ ارے کیا یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی اس کائنات کے اندر ہے؟ ہماری آپ کی اوقات کتنی ہے؟ ارے مصطفیٰ کے ختم نبوت والی جوتی مبارک جو ہے ان کے تلووں میں جو غبار لگ جاتا، اللہ کی قسم اس غبار کے ایک ذرے کے کروڑوں حصے کر دیے جائے اس کے برابر تو ہماری حیثیت نہیں۔ اور وہ تاجدار کائنات جس کے احترام میں کعبہ جھک جاتا تھا، جس کے گھر فرشتے بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، جس کا عالم یہ ہے، وہ نبی اس کا اخلاق بتا رہا ہوں، اس مصطفیٰ کا اخلاق کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کہ جب حشر کا دن ہوگا، جب تب میں سارے نبیوں پر، سارے نبیوں کی امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلاؤں گا۔ آدم کی امت کی گواہی کے لیے میں آدم کو طلب کروں گا، اور اس کے بعد جب شیش کی امت کی گواہی کی بات ہوگی تو میں امت کی ایسے نہیں سنوں گا بلکہ ان پر ان کے نبی کی گواہی لوں گا۔
सारे 1,24,000 महबूब नबियों को मैं गवाह बुलाऊंगा, किन पर? उनकी अपनी अपनी उम्मतों पर। और मुस्तफा से अल्लाह फरमाता, और महबूब मैं इन सारे नबियों की गवाही, इनकी नबूवत की गवाही पर महबूब तुझको गवाह बुलाऊंगा। मेरा वो नबी, वो मुस्तफा, वो ताजदार कायनात जो 1,24,000 नबियों की नबूवत की जब तक गवाही नहीं पेश कर देंगे तब तक किसी नबी का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये वो नबी कितना बुलंद, कितने मर्तबे वाला, कितना अजीम नबी, कितना अजीम हमारे ताजदार कायनात। और उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर वफ्द आया एक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि मंडल। एक वफ्द आया यहूदियों का, और एक सहाबी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ यहूदी आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। ताजदार कायनात ने जुबान नबूवत से फरमाया, भेज दो। अंदर आए, आप चटाई पर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। यहूदी आए जो कलमा को नहीं थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी नहीं पढ़ते थे, गैर मुस्लिम थे। जब अंदर आए तो अल्लाह की कसम ताजदार कायनात उठकर खड़े हो गए। खड़े होकर आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल क्यों किया? इसलिए किया कि आपके घर, आपके सामने कोई मेहमान आ जाए तो हमारे उम्मतियों को मेहमान नवाजी और मेहमानों की इज्जत करने की तमीज आ जाए। कहीं नहीं बताया था कि फला पर खड़े होना, फला पर ना खड़े होना, मुसलमान पर खड़े होना, गैर मुस्लिम आए तो ना खड़े होना, यह कभी नहीं कहा। बल्कि मुस्तफा ने तो खड़े होकर बता दिया। वो ऐसा अखलाक कंप्लीट कर दिया, इसको कहते हैं अखलाक। अच्छी बातें यही तो है। मुस्तफा ने जो फरमाया उससे अच्छी हम बात क्या करें? ये बातें हम ना हमारी ना हमारे बाप दादाओं की, ये बातें तो ताजदार कायनात की हैं। मुस्तफा ने फरमाया कि ये जो मेरा भाई अली है, ये तमाम दुनिया के सभी वलियों का सरदार है। मुस्तफा ने फरमाया, हमने मान लिया। और क्यों ना माने? अल्लाह को किसने देखा? किसी ने तो देखा नहीं। हम अब या रसूल अल्लाह, आपसे हम सब इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमने देखा तो नहीं अल्लाह को। या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया अल्लाह है तो फिर है। नजर नहीं आता मगर है, दिखाई नहीं देता मगर है, अक्ल में नहीं आता मगर है, फिक्र में नहीं आता मगर है, हमारे विजदान में नहीं आता मगर है, हमारी समझ में अगर ना भी है तब भी है। क्यों? क्योंकि ताजदार कायनात ने कहा है, इसलिए है। हमारी हैसियत का साहबा ने मान लिया है। जिसने मान लिया वही तो साहबी रसूल हुआ। तो मुस्तफा ने जो कुछ कहा वो मान लिया। तो जब हम अपने नबी के कहने पर बगैर देखे अल्लाह को एक मान सकते हैं, तो उसी नबी के कहने पर हम अली को दुनिया भर के वलियों का सरदार क्यों नहीं मान सकते? हम अपना मौला क्यों नहीं मान सकते? वो तो गदीर के मैदान में मेरे मुस्तफा ने अपने छोटे भाई अली का हाथ हवा में बुलंद करके फरमाया था जुबान नबूवत से, इमन कुन्तु मौला हूँ फहाज़ा अली मौला, जिसका मौला मैं हूँ ये अली मेरा भाई उसका मौला है। तो जितने नबी दुनिया में आए सबके मौला मेरे नबी। और अगर जिसके मौला मेरे नबी, तो ये भी यकीन रखना होगा कि मेरे नबी के छोटे भाई मौला अली उसके भी मौला। क्योंकि ये बात हमारी नहीं, मुस्तफा ने फरमाया। और मुस्तफा जब बोलते तो मेरे नबी का बोलना अपना बोलना नहीं, मेरे नबी की जबान पर खुदा बोलता है। मेरे नबी का बोलना, मेरे नबी की जबान अपनी जबान नहीं, बल्कि मेरे नबी की जबान लिसानुल्लाह है। मेरे नबी कोई चीज अगर उठाकर फेंके तो उनका फेंकना कुरान कहता वलाकिन्नल्लाह है। मेरे नबी का चेहरा अपना चेहरा नहीं, बल्कि उनका चेहरा वजहुल्लाह है। मेरे नबी का हाथ यदुल्लाह है। मेरे नबी की आंखें ऐनुल्लाह है। मेरे नबी का मुस्कुराना नूरम मिन नूरिल्लाह है। मेरे नबी का सारा वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह है। और मेरे नबी का पूरा वजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो वो उस नबी ने कहा कि मानो अली को मौला, इसलिए मानते हैं। उस नबी ने कहा मेरा घर पाक है, ऐसा पाक है कि मेरा घर सो जाए तब भी पाक, जागे तब भी पाक, नमाज पढ़े तब भी पाक, नमाज से बाहर हो तब भी पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, अली पाक, फातिमा पाक। और ये ऐसे पाक हैं कि पाकी के ये मोहताज नहीं। अल्लाह की कसम, तहारत और पाकी इनकी चौखट पर सजदा रेज होकर खुद पाकी हासिल करती। इतना पाक ये घर है। ये कभी नापाक नहीं होते हैं। दुनिया में जितनी औरतें आई उन पर महीने में कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि वो कुरान नहीं छू सकती, इबादत नहीं कर सकती। कुर्बान जाइए, ये मुस्तफा की बेटी, वो ये मुस्तफा की बेटी की पाकी का आलम ये है। ऐसी परमानेंट पाक कर दिया अल्लाह ने कि इमाम हसन का जन्म होता है जोहर के वक्त, और उसके बाद इमाम हसन की पैदाइश हुई, और पाक बीबी असर के बाद फिर असर के वक्त फिर मुसल्ले पर हाजिर।
پھر اللہ کی نماز ایسا پاک کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب رانا نور کا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔